بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم محب عارفی صاحب کی شخصیت اور شاعری پر کچھ نشستوں کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ محب عارفی صاحب ماضی قریب کی ایک شخصیت ہیں۔ کچھ برس پہلے ان کا ایک لمبی عمر گزار کر انتقال ہوا ہے، اور ان کی جیسے ان کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے۔ جو لوگ ان کی شخصیت اور ان کی شاعری وغیرہ سے واقف نہیں ہیں، ان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ محب صاحب کی شاعری یہ بتا دیتی ہے کہ اچھی شاعری کے بعض بہت بڑے تقاضے، بہت گہرے مطالبے کس خوبی سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہم ان سے اچھے شاعر کی ایک خاص پہچان اخذ کر سکتے ہیں، ہم ان کی شخصیت سے اچھے آدمی کی شناخت کو پا سکتے ہیں۔ تو محب صاحب ایک ایسے آدمی تھے کہ جن کے قریب رہنے والوں کے ذہن کی نشو و نما کا بھی بندوبست ہوتا رہتا تھا، قلب میں بھی گہرائیاں پیدا ہونے کا تجربہ حاصل ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شخصیت پر جو ایک اوور آل اخلاقی گرفت ہونی چاہیے، یعنی ایک بڑا دماغ اور زندہ دل رکھنے والی شخصیت پر جو جیسی ایک اخلاقی نگرانی کی فضا ہوتی ہے، اس فضا کو آدمی محب صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر گویا ایکسپیرینس کر لیتا تھا۔ میں نے اللہ کے فضل سے ہر میدان کے بہت بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ذہنی، قلبی اور اخلاقی بڑائیوں کا جیسا ذہنی، قلبی اور اخلاقی بڑائیوں کے جیسے حامل محب صاحب تھے، ایسے لوگ میں نے بڑے لوگوں میں بھی کم دیکھے ہیں۔ کسی ذہن کو بڑا بننے کے لیے جن عناصر کی لازماً ضرورت ہوتی ہے، محب صاحب کے ہاں وہ تمام عناصر پائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ کا اظہار ان کی شاعری میں ہوا ہے، یعنی ان کا ذہن بڑائی کے جو عناصر رکھتا تھا، وہ سارے کے سارے محب صاحب کی نہایت اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ شاعری سے ایکسپریس نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح یہ کہ ایک دل اپنی سلامتی پر دلالت کرنے والے جتنے احوال کا لازماً ضرورت مند ہوتا ہے، میں نے محب صاحب میں وہ تمام احوال بہت فنکشنل حالت میں دیکھے ہیں۔ تو اسی طرح آدمی کے سماجی وجود کے کمال پر پہنچے ہونے کے جو ضروری شواہد ہوتے ہیں، میں نے بحمد اللہ محب صاحب میں اخلاقی بڑائی، مضبوطی اور استقامت کے وہ تمام مظاہر مجسم دیکھے ہیں، بغیر کسی رخنے کے مجسم دیکھے ہیں۔ تو یہ بہت خاص شاعر، بہت باریک بین مفکر اور بہت بڑے آدمی تھے۔ تو ان پر انشاءاللہ آج سے ہم نشستوں کا آغاز کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ محب صاحب پر ہماری گفتگو کا سلسلہ 2-4 نشستوں میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو آج
تبرکاً محب صاحب کی آواز میں ان کی ایک غزل سن لیتے ہیں۔ محب صاحب کی آواز بھی ان کے دل کی طرح گہری تھی، ان کے ذہن کی طرح جیسے بھاری بھرکم تھی، اور ایک بالکل جو یوں کہہ لیں کہ ایک اخلاقی کرسٹلائزیشن اگر آواز میں بدل جائے تو وہ یقیناً محب صاحب کی آواز ہوگی۔ انتہائی پرکشش اور انتہائی جیسے تاثیر رکھنے والی آواز، اور ان سے کوئی لفظ سننا اس لفظ کے بارے میں پہلے سے موجود علم میں اضافہ کر دیتا تھا۔ تو کیونکہ ان کے مزاج میں انکسار بہت زیادہ تھا، مطلب میں نے اپنی زندگی میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی انکسار کا پتلا دیکھا ہے تو وہ محب عارفی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ایک بزرگ دوست تھے رئیس فروغ صاحب۔ تو یہ تین حضرات ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آدمی انکسار کے وہ معانی بھی دریافت کر سکتا ہے جو معانی لغت میں نہیں آئے، جو معانی لفظ سے معنی لفظ کو کھنگالنے کے جو طریقے ہیں ان سے دریافت نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکسار کے لفظ کی معنویت اور تاثیر میں اپنی ذات سے اضافہ کر دیا۔ تو ان کی آواز سن لیجئے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ محب صاحب اپنے اظہار کی طرف بالکل مائل نہیں تھے، تو وہ اپنی شاعری بھی بہت بے دلی سے سناتے تھے۔ تو اس میں بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اپنے شعر بہت بے دلی اور روا روی میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ مارجن دیجئے گا۔ اور یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ ہمارے ایک عزیز دوست ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب نے فراہم کی ہے، جو محب صاحب کے بہت بڑے محب ہیں، اور محب صاحب کے بارے میں سوانحی اور خاندانی معلومات انہیں جتنی ہیں وہ مجھے حاصل نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر خورشید عبداللہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، وہ بعض مشاہیر کی ریکارڈنگز نکال رہے ہیں لطف اللہ خان صاحب کے آواز خزانے سے، اور اس کو سامنے لا رہے ہیں۔ مطلب بہت بڑی بڑی شخصیتیں، جس میں مجھے جو ان سے ممنونیت کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ انہوں نے مولانا ایوب دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کئی چیزیں، کئی دروس اور کئی گفتگویں لطف اللہ خان صاحب مرحوم کی لائبریری سے، وہ جو آوازوں کی لائبریری ہے، اس سے بہت محنت کے ساتھ نکالے ہیں، کسی کی رہنمائی کے بغیر، کسی کی معاونت کے بغیر وہاں سے نکالے ہیں اور انہیں پبلک کیا ہے۔ تو یہ گویا وہ ایک ڈاکٹر خورشید عبداللہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو کم از کم مجھے تو اپنی ذات پر احسان کے طور پر محسوس ہوتا ہے۔ تو بڑی بڑی شخصیتوں کی گفتگویں اور ان کی پڑھنت خورشید عبداللہ صاحب نے وہاں سے ڈھونڈ نکالی ہیں، انہی میں محب عارفی صاحب کی بھی کچھ چیزیں ہیں۔ تو کیونکہ ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب کو میں جانتا ہوں، اور مطلب وہ ان کی شخصیت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ان میں اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے استقامت اور مجاہدے کا بڑا وفور ہے۔ وہ جو چیز ٹھان لیں اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اور اپنے نفس کے بعض ضروری حقوق تک کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی آرام وغیرہ کو یا دیگر کاموں کو۔
اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے۔ میری رائے میں کسی آدمی کے جینوئن ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ داد طلب نہ ہو، وہ اپنی تعریف کا خواہاں نہ ہو۔ تو میں بھی ان کی طبیعت کے احترام میں، ان کی مداحی میں زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ بہرحال آپ ان کی جو عطا ہے محب صاحب کی یہ ریکارڈنگ، یہ سن لیجئے، اور اتنا یاد رہے کہ محب صاحب پہ گفتگوؤں کا یہ سلسلہ دراصل ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب کی تحریک پر شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ لگائیے۔ کی گئی گرم روی کی تحریک، کی گئی گرم روی کی تحریک، برفداروں کی زبانی مجھ سے، کی گئی گرم روی کی تحریک، برفداروں کی زبانی مجھ سے، لازمانی کے شبستان میں بپا، لازمانی کے شبستان میں بپا ہوئی لمحات فشانی مجھ سے، لازمانی کے شبستان میں بپا ہوئی لمحات فشانی مجھ سے، لامکانوں کے مکی سیکھ گئے، لامکانوں کے مکی سیکھ گئے ہنر نقل مکانی مجھ سے، لامکانوں کے مکی سیکھ گئے ہنر نقل مکانی مجھ سے، وادیوں کو ہو بیابان وجود، وادیوں کو ہو بیابان وجود پا گئے اپنے معانی مجھ سے، وادیوں کو ہو بیابان وجود پا گئے اپنے معانی مجھ سے، سبزداروں کے ہزاروں امکان، سبزداروں کے ہزاروں امکان مانگتے رہ گئے پانی مجھ سے، سبزداروں کے ہزاروں امکان مانگتے رہ گئے پانی مجھ سے، کیا رہا میری تگ و دو کا محال، کیا رہا میری تگ و دو کا محال، نہ سنو اب یہ کہانی مجھ سے، چھا گیا مجھ پہ سمندر کا جلال، چھا گیا مجھ پہ سمندر کا جلال، چھن گئی تاب روانی مجھ سے، چھا گیا مجھ پہ سمندر کا جلال، چھن گئی تاب روانی مجھ سے، ہوں محب مصرع اول اپنا، نہ لگا مصرع ثانی۔ ہاں، اس میں کھرکھراہٹ بہت تھی، لیکن سنائی دیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں۔ یہ غزل محب صاحب نے غالباً کسی شعری نشست میں سنائی تھی، اور تھوڑا آواز بہت صاف نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ جو پڑھ رہے تھے وہ ہم نے سن لیا۔ تو اس غزل پہ بھی ہم اگلی نشست میں اس غزل پہ بھی گفتگو کریں گے۔ یہ محب صاحب کی ایک بہت خاص غزل ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم محب صاحب کی شخصیت کو دریافت کرنے کے لیے درکار ضروری تفصیلات بیان کریں۔ تو ان کی شاعری اور ان کی فکر پر اگلی نشستوں سے گفتگو شروع کریں گے۔ محب عارفی صاحب، ان کا نام محب اللہ خان تھا، تو محب عارفی ان کا قلمی نام ہے۔ یہ بہت سینئر بیوروکریٹ تھے، غالباً فیڈرل سیکرٹری کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے، اور انہوں نے کئی برس پنڈی اسلام آباد میں گزارے۔ ایک سینئر بیوروکریٹ ہونے کے باوجود ان کی شخصیت کی تعمیر میں ان کے پیشے اور ان کی پیشہ ورانہ حیثیت کا دخل نہ ہونے کے برابر تھا۔
مطلب یہ کہ یہ بالکل کسی بھی پہلو سے اپنی دنیاوی حیثیت کو اظہار نہیں پانے دیتے تھے۔ ان کے یہاں جب یہ پنڈی اسلام آباد میں تھے تو ان کے یہاں ہر جمعرات کو ادیب، شاعر وغیرہ یا اہل فکر جمع ہوا کرتے تھے، جس میں محب صاحب بہت اعلیٰ درجے کی میزبانی فرمایا کرتے تھے۔ تو محب صاحب کی سرکاری مصروفیات اس قسم کی تھیں کہ انہیں مختلف دوروں پر ملک کے اندر اور ملک کے باہر جانا پڑتا تھا۔ تو ان حالات میں بھی جب محب صاحب گھر میں نہیں ہوتے تھے، ان کی بیٹھک اس نشست کے لیے ہر جمعرات کو مہمانوں کے لیے حاضر رہا کرتی تھی، تمام آداب میزبانی کے ساتھ۔ تو برسوں یہ نشست جاری رہی، یہاں تک کہ جب وہ ریٹائر ہو کے کراچی منتقل ہو گئے تو کراچی میں بھی اس نشست میں کوئی رخنہ نہ آیا، وہ نشستیں جاری رہیں، ہفتہ وار نشستیں، جن میں بہت سے لوگ جو ہے وہ آیا کرتے تھے، اور وہ کھلی نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ کسی نے کوئی غزل نظم کہی ہے تو وہ سنا دیتا تھا، کسی نے کوئی مضمون لکھا ہے تو مضمون سنا دیتا تھا، یا کسی کو کسی موضوع پر بات کرنی اور کروانی ہے تو اس موضوع پر گفتگو شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اس میں محب صاحب مطلب بہت زیادہ نمایاں نہیں رہتے تھے ان نشستوں میں، مطلب جو موضوع آپ چھیڑ رہے ہیں اس پہ گفتگو دوسرے لوگ کرتے تھے، محب صاحب بیچ بیچ میں ایسے ہی شریک ہو جاتے تھے۔ اور ان نشستوں میں جو نئے لوگ آتے تھے، محب صاحب ان کی پذیرائی میں خاص اہتمام کرتے تھے، نئے لوگوں کو بہت تکریم کے ساتھ اور ایک مرکزیت دے کر بٹھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نوجوان شعراء یا ذہین لوگ یہ آ جاتے تھے تو محب صاحب ان کی طرف زیادہ متوجہ رہا کرتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کا ماحول پیدا کر دیتے تھے۔ تو اور یہ سب کچھ وہ اتنی انکسار اور اتنی ایک طرح کی سبمسو محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ وہاں موجود اکثر سرگرم لوگوں کو یہ احساس ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا تھا کہ ہم محب صاحب کو کچھ سکھا رہے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ان نشستوں میں گئے ہیں ان سب کا اس پہ یقیناً اتفاق ہے کہ وہاں آنے والے ہر شخص میں محب صاحب کے ذہن وغیرہ کے سامنے بچوں جیسی حیثیت مطلب ہر شخص بچوں جیسی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کا کوئی ملنے والا کسی بھی پہلو سے ان کی برابری کا وہم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسی صورت میں وہ نوجوانوں سے ایسے سوالات کرتے تھے اور ان کے جوابات کو اتنے انہماک کے ساتھ سنتے تھے کہ یہ غلط فہمی ہونے کا احتمال پیدا ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ نوجوان یہ نہ سمجھ لے کہ محب صاحب اس سے کچھ باتیں پوچھ کر سیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا انکسار ہے کہ جس کا تصور باندھنا بھی ممکن ہے، کجا یہ کہ اسے عمل میں لا کے دکھایا جائے۔ اپنے جونیئرز کے سامنے پوری تواضع اور عاجزی سے سوالات اٹھانا اور ان کے طول طویل جوابات کو پوری دلچسپی، سنجیدگی اور انہماک کے ساتھ اس طرح سننا کہ بیچ بیچ میں واہ واہ بھی کرتے جانا، یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔
اور خاص طور پر اس شخص کے لیے جس کا اپنے ملنے والوں سے علمی، ذہنی اور اخلاقی فاصلہ تقریباً ناقابل عبور ہے۔ مطلب محب صاحب ایسے آدمی تھے کہ ان کا ملنے والا اگر خود پسندی کا مریض نہ ہو تو ان سے پہلی ملاقات میں یہ جان لیتا تھا کہ ان کے ذہن اور میرے ذہن، ان کے قلب اور میرے قلب، ان کے اخلاق اور میرے اخلاق میں اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ اگر مجھے عمر خضر بھی دے دی جائے تو میں اس فاصلے کو ختم تو کجا کم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ محب صاحب کی شخصیت کی تاثیر منتقل ہوتی تھی ان کے ہر اس ملنے والے پر جو خود پسندی کا مریض نہ ہو۔ تو ایسے ایسی حتمی فیصلہ کن بلندی رکھنے کے باوجود اپنے چھوٹوں سے اس طرح ملنا کہ وہ چھوٹے بڑائی کے وہم میں مبتلا ہو جائیں تو کوئی بعید بات نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ شخصیت کی تکمیل کا جو آخری عنصر ہو سکتا ہے، اس عنصر تک پہنچے بغیر آدمی یہ رویہ اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ تو دوسرے یہ کہ محب صاحب کے مزاج کو جتنا میری ناقص سمجھ میں آتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے کچھ اوصاف کو جاننا ضروری ہے۔ یعنی ان کی شخصیت میں کچھ اوصاف انہی میں موجود دیگر اوصاف پر غالب رہتے تھے، بلکہ ان اوصاف کی معنویت اور کیفیت کو طے کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا بنیادی ترین وصف ان کا انکسار تھا۔ مطلب ان کی پوری شخصیت ایک بہت ہی بلند مینار کی طرح تھی جس کی تعمیر میں چھوٹی اینٹیں استعمال ہوئی ہوں، یا وہ بڑائی کا ایسا نمونہ تھا جو انکسار کے گارے سے بنا تھا۔ تو ان کی تمام صفتیں، ان کی شخصیت کا ہر جز انکسار کے رنگ کا ایک نیا مظہر تھا۔ تو اس انکسار کے بعد جو ان کی شخصیت کا بنیادی جوہر تھا، ان کے اندر ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا احساس ذمہ داری اور استقامت فی العمل تھا۔ وہ بہت ذمہ دار، بہت ڈسپلنڈ آدمی تھے، اور جیسے کانٹ کے ہاں وہ جو سینس آف ڈیوٹی فلنس ہے، وہ کانٹ کے یہاں پڑھیے اور محب صاحب کے یہاں مشاہدہ کر لیجئے، یہ ان کا حال تھا۔ مطلب وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو اعلیٰ درجے پر انجام دینے کے عادی تھے۔ اس وجہ سے ان کا پورا نظام تعلق بہت سیراب اور بہت دیکھ بھال کے ماحول میں رہتا تھا۔ مطلب وہ بہت دوست تھے تو بہترین دوست تھے، باپ تھے تو بہترین باپ تھے، افسر تھے تو بہترین افسر تھے، اور بیٹے تھے تو بہترین بیٹے تھے۔ یعنی کہ تعلق کی اساس پر ان کی جتنی شناختیں یا ذمہ داریاں تھیں، ان سب کو انہوں نے اعلیٰ درجے پر نبھایا۔ تو مطلب محب صاحب کے جو سب سے قریبی آدمی اس وقت میرے علم میں ہیں، وہ پنڈی میں رہتے ہیں، توصیف تبسم صاحب۔ محب صاحب ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے قریب رکھتے تھے۔ تو کبھی آپ لوگ پنڈی اسلام آباد کا چکر اگر آپ کا لگے تو توصیف تبسم صاحب سے ملیے اور ان سے محب صاحب کے بارے میں باتیں پوچھیے،
تو آپ کو انشاءاللہ میرے مقابلے میں، میری باتیں سننے کے مقابلے میں ان سے زیادہ مدد ملے گی، خاص طور پر شخصیت کے بارے میں۔ تو مطلب محب صاحب کے والد جلدی فوت ہو گئے تھے، لیکن محب صاحب کی والدہ نے ماشاءاللہ بہت لمبی عمر پائی اور وہ ان کے بڑھاپے میں دنیا سے گئیں۔ مطلب محب صاحب 70 برس سے اوپر کے ہو گئے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ تو لوگ بتاتے ہیں کہ محب صاحب جس طرح اپنی والدہ کے آگے رہتے تھے اس کا تذکرہ کتابوں میں ڈھونڈنا بھی عبث ہے۔ مطلب وہ جیسے ماں پر فدا تھے اور بالکل مطلب والدہ سامنے ہیں تو گویا ان کے لیے ان کے ذہن میں کسی خیال کو آمد کی اجازت نہیں ہے، ان کے دل میں کسی اور جذبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی تھی۔ وہ والدہ کے سامنے اپنی ماں سے بھر جاتے تھے، ایسا بھر جاتے تھے کہ پھر ان کے ماں کے سوا ان کے احساسات و جذبات سے لے کر خیالات تک کوئی دوسری چیز نہیں رہ جاتی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ خدمت تو چھوٹا لفظ ہے، بیٹے اور ماں کے تعلق کے آئیڈیل کو گویا ایک بہترین عملی صورت دے کر دکھایا۔ تیسری ان کی چیز تھی سخاوت۔ محب صاحب انتہائی فیاض آدمی تھے اور اپنی محدود آمدنی کا اچھا خاصا حصہ ضرورت مندوں پر صرف کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب ان کے بیٹے بڑے ہو گئے، ان کے بیٹوں ایسے بیٹے بھی کم والدین کو ملے ہوں گے، تو ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ دنیاوی طور پہ بہت کامیاب۔ تو بعد میں محب صاحب کے ذوق سخاوت کی تسکین کا کام ان کے بیٹے انجام دینے لگے۔ تو بہت اچھے بیٹے ماشاءاللہ، مطلب انہوں نے یہ جب ریٹائر ہو کے پہنچے تو گھر بیٹے کا بنوایا ہوا تھا۔ 2 گھر تھے، ایک پہلے دستگیر میں پھر ڈیفنس میں، تو دونوں جگہ مالک مکان کی تختی پر محب صاحب کا نام لکھوایا گیا، بیٹے نے نہیں۔ تو یہ تو خیر چھوٹا ایثار ہے باپ کے لیے، لیکن محب صاحب اپنی اولاد سے بہت مطمئن تھے اور ان کی اولاد اس قابل تھی کہ باپ ان سے مطمئن رہے۔ تو تیسرا تھا ان کا فیاضی کا ذوق۔ یہ فیاضی ان کی مطلب مال و منال سے لے کر خیالات و افکار تک جاری رہتی تھی۔ ان سے کوئی بات پوچھی جا سکتی تھی اور اس بات کو سمجھنے میں جتنا بھی وقت لگے محب صاحب اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود وہ وقت دینے پر آمادہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ سب سے بڑی سخاوت پیسے کی نہیں ہوتی، اصل سخاوت وقت کی ہوتی ہے۔ آدمی کی سب سے قیمتی ملکیت اس کا وقت ہوتا ہے، اس کے کپڑے اور پیسے نہیں ہوتے۔ تو محب صاحب وقت کا ایثار کرنے کے عادی تھے۔ دنیا میں مطلب جو بھی ان سے جس طرح کا ضرورت مند ملتا تھا، محب صاحب اس کی ضرورت پوری کرنے پر خوش دلی کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ کمر بستہ رہا کرتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا تیسرا عنصر تھا۔ پھر یہ کہ شخصیت کے اس طرح طبعی عناصر سے ذرا سا الگ، پڑھنے کا معمول ان کا بہت زیادہ تھا۔ مطلب جتنا وہ پڑھا کرتے تھے ویسے لوگ کم ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ آخر وقت تک بہت زیادہ مطالعے کی عادت تھی۔
اور مطالعہ پورے اہتمام اور انہماک اور توجہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان جیسا وسیع المطالعہ آدمی ان کے ہم عصروں میں مشکل سے ملے گا، ان ہم عصروں میں یا اس زمانے میں مسروں دوست، کتابوں سے انتہائی محبت رکھنے والے، یہ ان کی شخصیت کا ایک اور رخ تھا۔ اور تیسرا یہ جس کا براہ راست تعلق ان کے انکسار سے ہی ہے کہ وہ جس طرح کے یوں کہہ لیں کہ بے مثل کمالات رکھتے تھے، خصوصاً ذہنی کمالات، علمی کمالات، اس کا اظہار کرنے سے مطلب جیسے کراہت رکھتے تھے۔ تو محب، ہم ایسے لوگوں کا المیہ یہ بنا کہ محب صاحب کے کمالات اظہار نہ پا سکے، جو کچھ اظہار میں آیا ہے وہ ان کے ذہنی، علمی اور فکری اور تخلیقی کمالات کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ عالی ظرفی، یہ وسیع الظرفی محب صاحب میں جتنی تھی میں نے اپنے مولانا کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی، کہ انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ وہ آپ پر یہ ظاہر کریں کہ وہ اس معاملے میں کتنا جانتے ہیں۔ وہ بس آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جہاں تک آپ پہنچے ہوئے ہیں بس وہیں تک پہنچا ہوا خود کو دکھا دیتے تھے، یہی بس ان کا گویا بہت بڑا اظہار تھا۔ اس سے بھی وہ گھبراتے تھے، مطلب وہ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاگرد بننے سے ایسی محبت کرتے تھے کہ استاد نہ بنائے جا سکنے والے لوگوں کو بھی منصب استادی پہ بٹھا دیتے تھے، اور خود استاد بننے سے انہیں کوئی دلچسپی اور کوئی رغبت نہیں تھی۔ ایسا کام، ایسی علمی اور فکری رہنمائی کا کام وہ اپنے جذبہ خیر خواہی سے اور طبعی جبر کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب باتیں، یہ کچھ باتیں ہیں، مطلب ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی باتیں تو ہیں، لیکن ساری باتیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے دیگر اوصاف جن کا ہمیں پتہ نہ ہو وہ بھی بے شمار تھے، ہوں گے، لیکن اگر ہم انہی اوصاف کو اپنی بہترین صورت میں فنکشنل کر لینے والی شخصیت کا تصور باندھیں تو وہ بہرحال ایک کامل اور مثالی آدمی کا تصور ہوگا۔ تو محب صاحب اپنی شخصیت میں شخصیت کے کمالات کے ہر گوشے سے دیکھے جانے کے بعد ہر پہلو سے بڑے آدمی تھے، مطلب ان کی شخصیت کی تشکیل میں بڑائی سے مختلف کوئی عنصر صرف نہیں ہوا تھا۔ ان کی شخصیت بہت ہی بڑے، مطلب بہت ہی مادہ عظمت سے تعمیر ہوئی تھی۔ تو اس کو انشاءاللہ بیچ بیچ میں بہت باتیں بتاؤں گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ محب صاحب کے بارے میں، خصوصاً ان کی شخصیت کے بارے میں جتنی باتیں لوگ سنتے جائیں گے، محب صاحب کو اپنا غائبانہ محبوب بناتے چلے جائیں گے۔ تو آپ سب اسی کو دیکھ لیجئے کہ وہ شخصیت کیسی ہوگی کہ جس میں غائبانہ محبوب بننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو۔ تو اس جملے پہ میں آج کی نشست تمام کرتا ہوں کہ محب صاحب کی شخصیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ غائبانہ محبوب بننے کے پورے اہل تھے، اور
ان سے ان کی شخصیت کے بارے میں سن کر ان کے لیے غائبانہ محبت نہ محسوس کر سکنے والا قلبی مریض ہے، نارمل آدمی نہیں ہے۔